یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ، یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے. اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک ایک موضوع پہ ہم 2 کلاس 3 کلاس نہیں لے سکتے. ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو وہ اس پہ مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے. بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے. انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ. اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے. ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہمارا جو وجود، ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے؟ ہمارا ظاہری کاز کون ہے؟ وہ ہمارے والدین ہیں. ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں. اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. ہمارے والدین ہیں، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے. ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے؟ ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدہ ہیں. اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے؟ اس کا کاز سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. پھر ان کا سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں. یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause. اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں. تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے. اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا. وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو. یہ کامن سی بات ہے. تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے. اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے. فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے. لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی. لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے. لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے،
اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے. لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے، اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے. بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے، اور وہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھیں؟ اب آپ اس طرح سمجھیں کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کا. تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں. اس کا جو دوسرا قانون ہے دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا. تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پوری کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے. لہٰذا کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اسی کو بگ فریز کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز، کہ اس وقت کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کو چلنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. انسان جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی بھی چیز ہے وہ کتنے سال رہ لے، خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پوری کائنات کا یہ ایک رول ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف. اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے. اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضروری ہے. اگر کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کھانا خراب کیسے ہوگا؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی بگننگ ہے، اور اگر وہ بگننگ نہ ہوتی تو خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا. تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی شروعات ہے، تو اس کے متعلق تو یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے متعلق تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو شروع کیا گیا ہے. لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست ہے. لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا. ہندوؤں میں بھی ایشور کا جو تصور ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جو سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے موجود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لہٰذا جس ذات کی ابتدا ہی نہ ہو اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع کیا، اسے کس نے بنایا، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے.
لہٰذا کائنات کے متعلق جو ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کو کس نے پیدا کیا، یہ 100% درست ہے، کیونکہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف جائے اس کا وجود میں آنا، اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ اور تمہارا ہم سے یہ سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمان و مکان کی پابندیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، لہٰذا جس ذات کی کوئی ابتدا نہیں اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کاز کیا ہے۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں اور ان کی جانوں کے اندر بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے انہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کی ابتدا ہوتی ہے۔ شورا اس صورت میں چونکہ مسلمانوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں، مشورے کے ذریعے کوئی معاملہ وہ یعنی اس کو انجام دیتے ہیں، اور خصوصاً جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں ان میں وہ بغیر مشوروں کے کام نہیں کرتے۔ تو مشورہ کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اس کا ذکر ہے مسلمانوں کی خصوصیت کے طور پر، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشورى کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ذکر ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے فرشتوں کی وجہ سے، یعنی آسمان میں اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے پھٹ پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں تم سے اس دین کی دعوت میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، لیکن کم از کم تم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ یعنی ایک حق تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکین پر کہ وہ سچے نبی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، انہیں رکاوٹ نہ دیں ان کی دعوت میں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، سازشیں نہ کریں، لیکن اگر سچا رسول نہیں مان رہے وہ تو کم از کم رشتہ داری کی بنیاد پہ تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان میں سے، ان کے رشتہ دار ہیں، تو کم از کم رشتہ داری کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، آپ کے خلاف سازشیں نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اجر کے مستحقین ہوں گے ان کا ذکر کیا اور ان کی صفات بیان کی۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، جن کے عقائد درست ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو یہ وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے یہ بچتے ہیں، اور جب بھی کبھی وہ غصہ ہوتے ہیں ایسے لوگ تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے جو ہے طے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے راستے میں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے میں بھی انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ حق سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں اپنی صفت خلق کا ذکر کیا۔ للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے انہیں دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کچھ نہیں عطا کرتا۔ یعنی یہ پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بھئی کسی پیر بابا کے پاس آپ چلے جائیں اور جو ہے ان سے کہہ دیں کہ بھئی اب بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہو جائے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو صفت خلق میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اللہ جسے چاہے جیسا چاہے ویسا پیدا کرتا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 51 میں کہ انسان انبیاء اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اعتراض کرتے کہ بھئی اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ تو اللہ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی اور فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بات کرے سوائے 3 ذرائع کے۔ سب سے پہلا ذریعہ الا وحیًا، الہام کے ذریعے کہ اللہ اس نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، او من وراء حجاب، یا
حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، جس طرح حضرت موسیٰ سے بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح بات نہیں ہوئی تھی کہ ڈائریکٹ کہ آمنے سامنے اللہ کو وہ دیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے سامنے کوئی صورت نہیں تھی، بس اللہ کی آواز آ رہی تھی، ایک پردے کے پیچھے سے اللہ نے ہم کلامی کی۔ اس کے بعد تیسری صورت او یرسل رسولا، یا یہ کہ کسی فرشتے کو میسنجر بنا کر بھیجیں، یعنی اللہ نے اپنا پیغام فرشتے کو دے دیا حضرت جبریل کو، حضرت جبریل گئے نبی کے پاس اور انہوں نے بات کی۔ تو یہ تین طریقے ہیں، الہام، دل میں بات ڈالنا، اس کے علاوہ یہ کہ پردے کے پیچھے سے اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا، تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام رسول تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف کی ابتدا ہوتی ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو، اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ابتدا ہوتی ہے حامیم والکتاب المبین، اس کھلی ہوئی کتاب کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے واضح کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 17 میں مشرکین کی جو ایک غلط سوچ تھی اس کی تردید کی۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ میں نے بتایا تھا مشرکین کے ہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے عیب سمجھتے، عار محسوس کرتے، ذلت محسوس کرتے، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے کہ الیاذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے کہ بیٹی کو وہ حقیر سمجھتے، بیٹی پیدا ہونے کو وہ زحمت سمجھتے اور پھر جو ہے ذلت سمجھتے اور اسے زندہ دفنا دیتے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنی بری سوچ ہے ان کی اور کتنا غلط فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے ایک اور دعوے کی تردید ہوتی ہے۔ مشرکین سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی آؤ ہدایت کی طرف آؤ، صحیح دین کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے اینسسٹرز جو کیا کرتے تھے ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی پر چلیں گے اور اسی راستے پہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں تردید فرمائی، اور اپنی نسبت چونکہ وہ حضرت ابراہیم کی طرف بڑے فخر سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ بھائی ایک تو عقائد قطعی، عقائد میں آبا و اجداد کی تقلید کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس میں تقلید ہی نہیں ہوتی قطعی عقائد میں، لیکن اگر پھر بھی تم آبا و اجداد ہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے، ان کے ہی کام کو کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم کا کام کرو نا، وہ تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے اپنے والد سے اور اپنی پوری قوم سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں میں ان سے بری ہوں، میں اس عمل سے بری ہوں، میں شرک سے بری ہوں، میں موحد ہوں، توحید کا قائل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے تم سب بھی اسی دعوت کو ایکسیپٹ کرو، اگر تمہیں اتنا ہی اپنے آپ کو آبا و اجداد کی طرف منسوب کرنا ہے تو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرو اور ان کا عمل کرو۔ اس کے بعد آیت 31 میں مشرکین کی ایک اور غلط سوچ اور غلط نظریے کی تردید ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مکہ یا طائف، یہ دو بڑے شہر مانے جاتے تھے، تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل ہوتا، محمد پر کیوں نازل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا۔ بڑے آدمی سے مراد یہ تھی ان کی کہ پیسے والا، دولت والا شخص جو زیادہ مالدار ہوتا، ایسے شخص پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، مکہ کے کسی بڑے رئیس آدمی پر یا طائف کے کسی بڑے رئیس آدمی پر؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے؟ یہ نبوت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے، یہ دولت کی بنیاد پر نبوت نہیں ملتی، شہرت کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی۔ یہ بتائیں گے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے تھی اور کس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ اللہ جانتا ہے کہ نبوت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت 36 میں اللہ نے اللہ کے ذکر چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کو بیان کیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑا رہے گا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے اور پھر وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ شیطان پھر اسے خیر کے کام کرنے نہیں دے گا، وہ اسے شر کی طرف لیتا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند بنائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 46 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر، نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا، اور پھر ان کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے جھٹلایا
فرعون نے اور فرعون کی قوم نے، اور اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 81 میں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ جو کرسچنز کہتے ہیں کہ علیہ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے اللہ پر۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں، اس لیے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا، اللہ کی طرف کسی شریک کی نسبت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ رب العالمین پر بہت بڑی تہمت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان کی ابتدا ہوتی ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں دھوئیں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدخان کہتے ہیں۔ مکی سورت ہے، مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت پر اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اور دخان کیوں کہا گیا ابھی میں اس پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس قرآن کریم کے نزول کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکۃ میں نازل فرمایا۔ اب وہ لیلۃ مبارکہ کون سی ہے، وہ مبارک رات کون سی ہے؟ سورہ القدر میں اس کی وضاحت موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کا نزول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں ایک ساتھ پورے قرآن کا نزول فرمایا۔ پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی ایک بہت بڑی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن کریم کا اس رات میں نزول ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں دخان کا ذکر ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو اب انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کو لائے گا، یعنی جس دن آسمان میں کھلا ہوا دھواں پھیلا ہوگا۔ اب جو ہے اس کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر جو ہے بہت سخت انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے اور تکلیف پہنچاتے رہے، پریشان کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا اور سخت قحط پڑا، اور اتنا شدید قحط پڑا کہ کھانے پینے کی سامان کی اتنی قلت ہو گئی کہ وہ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مشرکین مجبور ہو گئے، اور بھوک سے یہ عالم ان کا ہو گیا کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں دھواں نظر آتا۔ تو ایک قول تو یہ ہے مفسرین کا کہ اسی دھوئیں کی طرف اشارہ ہے کہ جو حقیقت میں دھواں نہیں تھا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آ رہا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کی جو 10 میجر سائنز ہیں، قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی دھوئیں کی بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایک دھواں پھیل جائے گا، وہ چھا جائے گا، تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ بہرحال پھر آیت نمبر 17 میں پھر فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، کہ ہم نے ان کے پاس جو ہے نبی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا، لیکن انہوں نے جو ہے کفر کیا اور اللہ کا انکار کیا، اور پھر اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 سے اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو گنہگار ہوں گے ان کا کھانا جہنم میں زقوم کا درخت ہونا ہے، جو کہ دکھنے میں بھی بہت خراب ہے، ٹیسٹ میں بھی بہت خراب ہے، اس کی اسمیل بھی بہت خراب ہے۔ تو وہ جب کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ابال شروع ہو جائے گا اور وہ پریشان رہیں گے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آیت 51 سے جنتیوں کا ذکر ہے، ان کو جو انعامات اللہ تعالیٰ دیں گے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، جو تقوی والے ہوں گے وہ امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، پانی کے چشموں میں ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اونچی نشستیں لگائی جائیں گی، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس کے علاوہ وہ جو چاہیں گے انہیں وہ دیا جائے گا، ریشم کے باریک کپڑے بھی پہنیں گے، ریشم کے موٹے کپڑے بھی پہنیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادیاں کرائیں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں ان جنتیوں کو حاصل ہونے والی ہے۔ سورۃ الجاثیہ کی ابتدا ہوتی ہے، جاثیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو، چونکہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر جو تمام لوگ ہوں گے، مخلوقات ہوں گی، وہ ڈر سے، خوف سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گی، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گی اللہ کے سامنے، تو اس لیے سورت کو سورۃ الجاثیہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے نشانیوں کے ساتھ، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین و آسمان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جو بھی اللہ نے دن اور رات کے آنے جانے کا نظام بنایا ہے، جو آسمان سے اللہ نے رزق کو اتارا ہے، ان ساری چیزوں میں
یقین رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں نبوت، کتاب اور مختلف چیزوں سے نوازا، لیکن پھر بھی وہ حسد اور بغض میں پڑے اور ایک دوسرے کی مخالفت کی، اللہ کے دین کو بدل ڈالا۔ اس کے بعد آیت 18 میں اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے آپ کو بھی اس دین کی ایک شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا آپ اسی شریعت کی اتباع کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے ڈیزائرز اور ان کی خواہشات کو ہرگز فالو نہ کیجئے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم ہے کہ ہمیں شریعت کا پابند رہنا ہے۔ شریعت میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے ہمیں انہیں کرتے رہنا ہے، اور جن چیزوں کو نہیں کرنے کا حکم ان سے ہمیں بچتے رہنا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایسے جعلی پیر باباؤں کی کمی نہیں ہے جو لوگوں سے نمازیں معاف کرواتے ہیں، روزے معاف کرواتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا کر دو، یہ کر دو، اتنی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ سب جہالت ہے اور یہ سب گمراہی ہے، سری گمراہی ہے۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے معاف نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول، اچھا وہ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو شریعت عام لوگوں کے لیے، ہم تو شریعت سے بالا تر ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو اس دین کی شریعت پر رکھا ہے، آپ اس شریعت کو فالو کیجئے۔ تو شریعت کو فالو کرنے کے ہی ہم پابند ہیں، شریعت سے ہٹ کر ہم کسی چیز کو فالو نہیں کریں گے، اور ایسے جاہلوں کے ڈیزائرز اور ان کے خواہشات کو فالو کرنے کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی یاد رکھیں جو پوری شریعت ہے، آپ سمجھے دین کے دو حصے ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے عقائد اور دوسرا حصہ ہے مسائل۔ تو عقائد تو ہمیشہ سے برابر رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے توحید کے قائل، اور جو بھی عقیدہ، ایسا نہیں کہ کسی نبی کا کچھ اور عقیدہ ہو، بعد والے نبی کا کوئی اور عقیدہ ہو، ایسا نہیں، عقائد میں تمام انبیاء برابر ہیں۔ لیکن دین کا جو بنیادی طور پر جو اس کا دوسرا حصہ ہے جو مسائل ہیں، یہ مختلف انبیاء کی شریعتوں میں مختلف مسائل رہیں۔ ممکن ہے ایک مسئلہ جو پچھلے نبی کی شریعت میں رہا وہ مسئلہ ہماری شریعت میں نہ ہو، اور ممکن ہے کہ وہی ہو۔ تو مسائل، حالات اور لوگوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں تبدیلیاں لائیں۔ پھر آخری نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب یہ جو مسائل اور آ چکے ہیں یہ فائنل مسائل ہیں، یعنی اب پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو عقائد میں ہمیشہ سے سیم رہے، تو اب مسائل جو ہے اس میں کہیں کہیں تبدیلی رہی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے لیٹسٹ ورژن ہے شریعت کا وہ لے کر آئے، اور اسی پر نبوت کا سلسلہ بند ہوا، اس مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 27 میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، کفار ہیں، اس دن وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، گناہگار نقصان اٹھانے والے ہیں، اور اس دن کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی، اتنا خوف لوگوں پر طاری ہو جائے گا کہ سب گھٹنوں کے بل زمین میں گر جائیں گے۔